السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 562 ہے اور سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 102 اور 103۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں ان 2 آیتوں کی لفظی ترجمے، اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم۔ ذالکم، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا پروردگار، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا مگر، ہو، وہی، خالق ہے، کل شیء، ہر چیز کا، فاعبدو، بس تم اسی کی عبادت کرو، وہو، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، وکیل، خوب نگران ہے، لا تدرکہ، اس کو نہیں پا سکتی، الابصار، آنکھیں، وہو، اور وہی، یدرک، پا لیتا ہے، الابصار، آنکھوں کو، وہو، اور وہ، اللطیف، بڑا باریک بھی ہے، الخبیر، خوب خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ تیسری بات، وہ ہر چیز کا نگران ہے، نگرانی کرنے والا ہے۔ چوتھی بات، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ پانچویں بات، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے، اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کی تمام مخلوقات کے پالنہار ہیں، پالنے والے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو زندہ رہنے کے لیے، ان کی زندگی کی بقا اور ان کے تحفظ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے ایسے بھرپور وسائل اور ذرائع پیدا کیے جس کی وجہ سے وہ رب بھی ہے، یعنی پالنہار ہے، سب کو پال رہا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو پال رہا ہے، جنگلوں کے درندوں کو پال رہا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو پال رہا ہے، زمین کے اندر پھنسے ہوئے حشرات الارض کو پال رہا ہے، بلوں میں پلنے والی مخلوقات کو، پنجروں میں رہنے والے پرندوں کو، اور روئے زمین پر چلنے والی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں۔ وہ پالنہار ہیں، رب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہیں، فاطر بھی ہیں، موجد بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ رب بھی ہیں، جس کا تذکرہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے، جہانوں کا پروردگار ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کا پالنہار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور اللہ جب رب ہیں اور تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو رب ہوگا وہی معبود ہوگا۔ جس کے اندر رب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے وہ معبود بن نہیں سکتا۔ کوئی ایسی چیز، پتھر جس کو کسی نے تراش لیا،
کسی انسان نے بنایا، اس کے اندر کسی قسم کی اگر طاقت نہیں ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی کو اٹھا سکتا ہے، نہ کسی کو بٹھا سکتا ہے، کچھ یہاں تک کہ اس کے ناک پر بیٹھی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب نہیں ہے، وہ ایک چیز ہے، پتھر ہے، پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رب ہے جو بنے گا، رب بننے کی صلاحیت جس میں ہے، وہی ذات معبود بن سکتی ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے وہ تمہارا پروردگار جو یہ اوصاف رکھتا ہے۔ پچھلی تمام آیتوں میں بتاتے جا رہے ہیں کہ زمین کا، آسمان کا، ستاروں کا، سیاروں کا، سورج کا، چاند کا، دن اور رات کا، سب کا پروردگار، خالق اور مالک وہ اللہ ہے۔ ان اوصاف کا مالک اللہ ہی تمہارا رب ہے، تم کو پالنے والا ہے۔ جب وہی تمہارا پالنہار ہے تو لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں بن سکتا۔ یہ وحدانیت کا پیغام ہے، ایک اللہ کے وجود کا پیغام ہے۔ ایک بڑا میسج دیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واحد ہے جو معبود بن سکتے ہیں، خالق کل شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے۔ رب ذوالجلال نے مختلف مواقع پر رب کو عبادت سے جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم، تمہارے پروردگار کی، تمہارے پالنہار کی جو تم کو پال رہا ہے، جو تم کو روزی بھی دیتا ہے، نیند بھی دیتا ہے، راحت بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے، آرام بھی دیتا ہے، سہولتیں بھی دیتا ہے، ذرائع بھی دیتا ہے، اسباب بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے وہ پروردگار جو تمہیں خوشی دیتا ہے، نفع دیتا ہے، جو تمہاری زندگی کے اسباب پیدا کرتا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ اسی لیے اعبدوا ربکم، تم اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا گزرے سب کو پیدا کیا، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں یوں کہا گیا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ جو رب ہے وہ اس کی عبادت کی جائے گی، جو رب نہیں ہو سکتا وہ معبود بن نہیں سکتا۔ جس ذات میں ربوبیت کی صفت نہیں وہ عبادت کے قابل اور لائق بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جب عبادت کا حکم دیا تو یہ فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو رب ہوگا اس کی عبادت کی جائے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ رب بھی ہیں اور خالق بھی ہیں، جس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور جس نے مخلوق کے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کیے، اور ان ساری مخلوقات کو جو رب ذوالجلال پال رہا ہے وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہاں رب کے لفظ کے ساتھ خالق کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ رب ہر چیز کا نگہبان اور ہر چیز کا محافظ، ہر ایک کی حفاظت کرے اللہ تبارک، انسانوں کی حفاظت، جانوروں کی حفاظت، حشرات الارض کی حفاظت، درندوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق نہیں کہ جس کو دیکھا جا سکے، جس کو پکڑا جا سکے، جس کو کسی قبضے میں اور احاطے میں لایا جا سکتے۔ وہ خالق اور مخلوق کا بنیادی فرق یہ ہے کہ مخلوق پر قبضہ ہو سکتا ہے، مخلوق کو احاطے میں لانا ممکن ہو سکتا ہے، مگر خالق کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتا، خالق رب کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کی شان اتنی نرالی اعلیٰ و بالا ہے، ایسی فوقیت والی اور بلند ہے کہ دنیا کی ساری نگاہیں مل کر اس رب کو نہیں دیکھ سکتی، اس رب کو ان کی نگاہیں آپ نے احاطے میں لا نہیں سکتی، لیکن وہو یدرک الابصار، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ساری نگاہوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور وہ باریک بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور ہر شخص، ہر مخلوق کے ہر جز سے پوری طرح باخبر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کا سوال کیا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں یوں ہے قال رب ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قال لن ترانی، اللہ نے کہا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ہاں البتہ ولکن انظر الی الجبل، ہاں تم پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کی وجہ سے اگر اپنی جگہ پر قائم ہو گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پر ڈالی
اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب بات اللہ نے سمجھا دی کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تبارک، ہاں دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، اللہ کرے کہ ہم کو جنت مل جائے، اس جنت میں اللہ کا دیدار ہو جائے، تو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی، جہاں بندے اللہ کو دیکھ پائیں گے۔ ورنہ اس دنیاوی زندگی میں، اس فانی اور عارضی زندگی میں اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله